اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بات فصل ششم میں چھٹی فصل میں چل رہی تھی کہ جس کا عنوان تھا کہ وجود کس ملاک کے تحت تمایز پیدا کرتا ہے۔ 3 ملاک یہاں پر ذکر کیے۔ پہلا ملاک یہ تھا تخصص حقیقتہ الواحدۃ الاصیلہ بنفس ذاتہ القائمۃ بذاتہ۔ اس کی ایک تفسیر آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں ذکر کی تھی، ایک اور تفسیر آپ کی خدمت میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی تفسیر کیا تھی کہ اس پہلے ملاک میں ہم حقیقت الوجود کو بشرط لا نگاہ کر رہے ہیں، یعنی مرتبہ واجبی ہمارے مد نظر ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرتبہ واجبی متمایز ہے کس سے؟ مرتبہ غیر واجب سے، اور یہ تمایز جو پیدا ہوا ہے یہ خود اس کے اس مرتبے ہی سے پیدا ہو رہا ہے۔ درست؟ ایک یہ تفسیر کی تھی، اور اس تفسیر پر شاہد جو ہے خود علامہ کے اسفار کے اوپر تعلیقہ موجود ہے کہ جو یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اور جو تفسیر موجود ہے اس ملاک اول کی وہ یہ ہے کہ ہم حقیقت الوجود کو لا بشرط لے لیں۔ پچھلے درس میں اس کو چونکہ تبیین کیا تھا میں نے، اس لیے دوبارہ ان اصطلاحوں کی وضاحت نہیں کرتا۔ ہم لا بشرط لے لیں۔ لا بشرط سے کیا مراد لیا تھا کہ ہم کل ہستی کو مد نظر رکھیں کہ جس میں واجب و غیر واجب سب شامل ہیں۔ اس کل ہستی کو جو آپ مد نظر لے رہے ہیں، اس حقیقت الوجود کو جو آپ مد نظر لے رہے ہیں، اس کا مقابل کون ہے؟ عدم ہے۔ بات واضح؟ تھوڑی دقت کرنی ہے اس میں۔ بس جب ہم حقیقت الوجود کو لا بشرط لیتے ہیں، یعنی تمام ہستی کو مد نظر رکھیں، تو اس کا مقابل کون بنتا ہے؟ عدم بنتا ہے۔ تو اب حقیقت الوجود یہ متمایز ہے عدم سے یا نہیں ہے؟ متمایز ہے۔ سوال، یہ تمایز کہاں سے پیدا ہوا؟ خود حقیقت الوجود سے، کیونکہ خارج از وجود کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آ کر عدم اور حقیقت الوجود میں تمایز ایجاد کرے۔ حقیقت الوجود سے ہٹ کر کیا ہے؟ فقط عدم ہے، اور عدم کسی بھی چیز کے اندر تمایز پیدا نہیں کرتا۔ پس اگر یہ تمام ہستی متمایز نظر آ رہی ہے جو کہ عدم کے مقابلے میں ہے، پس معلوم ہوا یہ تمایز کہاں سے پیدا ہوا؟ تمایز خود وجود سے پیدا ہوا ہے، چونکہ وجود اصیل ہے اور ہم فقط اسی حقیقت الوجود کو مد نظر رکھتے ہیں۔ عموماً اگر آپ بدایہ کی شروحات کو مد نظر رکھیں تو اس تفسیر کو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ جو میں نے آج بیان کی ہے۔ لیکن سید کمال کی جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، شرح ہے دروس فی الحکمت المتعالیہ، اس کے اندر اس تفسیر کو قبول نہیں کرتے علامہ کی ان عبارات کو دیکھتے ہوئے کہ جو اسفار کے اندر موجود ہیں یا خود اسفار کے اندر بعض موارد موجود ہیں، لہٰذا اس تفسیر کو نہیں مانتے۔ اس تفسیر کو مانتے ہیں جو پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ مرتبہ واجبی یہاں پر مراد ہے۔ بہرحال مہم یہ نہیں ہے، ہمارے لیے مہم یہ ہے کہ 3 ملاک موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے حقیقت الوجود کو دیکھنا ہے یا مرتبہ واجبی کے عنوان سے، یا حقیقت الوجود کو دیکھنا ہے کہ جو کہ مقابل عدم ہے، یہ ہمیں متمایز نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی تمایز کیا ہے؟ خود وجود کی وجہ سے ہے۔ اور ایک ملاک جو تھا وہ کیا تھا؟ مراتب کی خصوصیت آ کر کیا کرتی ہے؟ تمایز ایجاد کرتی ہے۔ تو عرض کیا تھا یہ بھی تمایز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خود وجود سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ خصوصیت جو مرتبے کی ہے یہ خود وجود کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، غیر از وجود یہ خصوصیت موجود نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ملاک موجود تھا وہ تھا کہ تمایز جب وجود میں آتا ہے تو وہ ماہیات کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ عالم امکان کے اندر مثلا، یا آپ دیکھ لیں عالم مادہ کے اندر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر انسان نظر آتا ہے، درخت نظر آتے ہیں، جماد نظر آتے ہیں، حیوان نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو تکسر و تمیز آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ماہیات کی وجہ سے ہے، چونکہ ان حقیقت الوجود نے عالم مادہ میں آ کر مختلف ماہیات کا لباس پہنا ہے، بس یہ ماہیات سبب بنی کہ وجود بھی کیا ہو جائیں؟ متمایز ہو جائیں۔
یہ تین ہم نے ملاک بیان کرے. اس تیسرے ملاک میں ایک مطلب موجود تھا کہ جس کی وجہ سے اشکال پیدا ہوا, پھر ان کے جواب کی ضرورت محسوس ہوئی. اشکال کیا تھا؟ اشکال یہ تھا کہ تیسرے تمیز میں آ کر کے جس میں ماہیت جو ہے وہ ملا کے امتیاز بن رہی ہے, وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ الانسان موجود, انسان وجود رکھتا ہے اور وجود کو حمل کرتے ہیں کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر, ماہیت کے اوپر حمل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وجود کو آپ حمل کرتے ہیں ماہیت کے اوپر تو ہمارے پاس ایک قاعدہ موجود ہے. کیا قاعدہ فرعیت؟ کہ اگر آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو موضوع پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. تو یہاں بھی یہ قاعدہ جو ہے وہ فٹ ہونا چاہیے کہ اگر وجود کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں ماہیت کے لیے, حمل کرنا چاہتے ہیں ماہیت کے لیے, تو ماہیت کو وجود آنے سے پہلے ثابت ہونا چاہیے, تحقق رکھنا چاہیے تاکہ وجود اس کے لیے ثابت ہو جائے. تو اگر آپ ثبوت کے قائل ہو جائیں گے یا تسلسل لازم آئے گا یا کیا لازم آئے گا؟ تقدم الشیء علی نفسہ. عرض کیا کہ علامہ نے آ کر جواب دیا. علامہ کہتے ہیں کہ بابا ہمارے پاس جب اصالت الوجود کے بعد قضایہ فلسفیہ جو موجود ہیں وہ عکس الحمل ہے. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ الانسان موجود تو حقیقت میں کیا ہے یہ؟ الموجود, حاض الموجود, الموجود نہیں, حاض الموجود کیا ہے؟ هو الانسان, موجود ہے کہ جس نے انسان کی شکل اختیار کی ہے. بس یہاں پر موضوع موجود ہے, وجود ہے, اور محمول کیا ہے؟ ماہیت ہو جائے گا. بس چونکہ عکس الحمل ہے قاعدہ فرعیت صادق آ جاتا ہے اور کوئی مشکل پیش بھی نہیں آتی, کیونکہ وجود ماہیت آنے سے پہلے کیا ہے؟ متحقق ہے, ثابت ہے. بس ماہیت بعد میں آتی ہے, وہ حمل ہوتی ہے اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی. علامہ نے یوں آ کر جواب دیا. اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہیں وہ جواب دیے گئے ہیں, وہ پھر انشاءاللہ عبارت کے ساتھ ساتھ اس کی توضیح چلتی رہے گی. علامہ نے پہلے جواب دے دیا تھا, اب جواب دینے کے بعد اشکال کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے جواب سے یہ والا اشکال دور ہو جاتا ہے. وَبِذَالِكَ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ الْمَعْرُوفُ فی حمل الوجود علی الماہیہ. بس یہ جو ہم نے جواب دے دیا, کیا جواب دیا؟ کہ یہ جو قضیہ ہے الماہیت موجودۃ یا الانسان موجود, اس قسم کے جو قضایا ہیں یہ کیا ہیں؟ عکس الحمل ہیں. تو اس جواب کے ساتھ مندفع ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے وہ اشکال جو معروف ہے. کس مورد میں؟ کہ جہاں پر وجود کو ماہیت کے اوپر حمل کیا جاتا ہے. اشکال کیا ہے؟ یہ من جو ہے اندفاع کی تفسیر نہیں ہے, اشکال کی تفسیر ہے. درست ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اشکال کیا ہے؟ کہ ان قاعدۃ الفرعیہ, قاعدہ فرعیت کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے, قاعدہ فرعیت کو پہلے تعریف کرتے ہیں کہ اعنی ان ثبوت شیء, اگر ایک چیز ثابت ہو لشیء, کسی دوسری چیز کے لیے, تو یہ کب ہوگا؟ فرع ثبوت المثبت لا, تو یہ تب ہوگا کہ جب مثبت لا پہلے کیا ہو؟ ثبوت رکھتا ہو. جس کو آپ مثلا عربی میں مثال بنائی جاتی ہے کہ ثبت العرش ثم انقش, پہلے عرش کو ثابت کرو پھر نقاشی کرو. یعنی ابھی نقش کا لکھنے کے لیے کوئی چیز ہی موجود نہ ہو تو کیسے آپ اس پر یہ کام کر سکتے ہیں؟ بس مثبت اللہ کا پہلے ہونا ضروری ہے, تب اس کے لیے کسی چیز کو آپ ثابت کریں گے. جیسا کہ آپ زید کے لیے اگر قیام کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو زید ہونا چاہیے تو قیام ثابت کریں گے نا اس کے لیے. تو یہ بھی اشکال یہی قاعدہ فرعیت یہ کہتا ہے کہ اگر ایک چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو مثبت اللہ ثابت ہونا چاہیے پہلے. مثبت اللہ کون ہے؟ یعنی جس کے لیے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہو گیا قاعدہ فرعیت کا معنی. اب کہتے ہیں کہ ان قاعدۃ الفرعیت توجب ثبوتا للمثبت له قبل ثبوت ثابت. قاعدہ فرعیت سبب بنتا ہے یا موجب بنتا ہے کہ مثبت اللہ ثابت ہونا چاہیے کس سے؟ قبل ثبوت ثابت, ثابت سے پہلے.
یعنی صفت کو ثابت کرنے سے پہلے موصوف کو کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ فثبوت الوجود للماہیہ یتوقف علی ثبوت الماہیت قبلہ. پس قاعدہ فرعیت کو دیکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وجود کو اگر آپ ماہیت کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ موقوف ہے اس بات پر کہ ماہیت وجود سے پہلے کیا ہو؟ ثبوت رکھتی ہو، تحقق رکھتی ہو. اگر یہ بات ہو تو پھر یہ سوال ہوگا فَإِنْ كَانَ ثُبُوتُهَا أَيْنَ ثُبُوتِهِ. اگر آپ قائل ہو جائیں کہ ماہیت ثابت ہے اور تحقق رکھتی ہے أَيْنَ ثُبُوتِهِ، اسی ثبوت کے ساتھ کہ جو وجود محمولی کے اندر ہے، یعنی وہ وجود کے جو محمول واقع ہو رہا ہے اسی کے ذریعے ثبوت رکھتی ہے، اس کی تحقق اور اس کا تحقق جو ہے وہ عین ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لازم تقدم الشیء علی نفسہ. تو وہ وجود محمول کہ جس کو متأخر ہونا چاہیے، اگر یہی وجود ماہیت کو تحقق دینا چاہتا ہے تو ماہیت چونکہ موضوع ہے اور موضوع کا مرتبہ متقدم ہوتا ہے، پس اس متأخر کو پہلے کہاں ہونا چاہیے؟ ماہیت کے مرتبے میں، یعنی متقدم ہونا چاہیے. پس اپنی ذات پر تقدم لازم آئے گا، اپنی ذات سے مقدم ہونا لازم آئے گا. وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، اگر کہتے ہیں نہ اس ماہیت کا ثبوت غیر از ثبوت الوجود ہے، یعنی محمول والے وجود کے ذریعے یہ تحقق پیدا نہیں کر رہی ماہیت بلکہ کسی اور وجود کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے اس کا، تو کیا ہے؟ توقف ثبوتہ لہا علی ثبوت آخر لہا. تو ہم آپ سے کیا کچھ سوال کریں گے؟ پھر ماہیت جس وجود کے ساتھ تحقق پیدا کر رہی ہے اس پر بھی تو وجود حمل ہو رہا ہے، اس پر جب وجود حمل آ رہا ہے تو یہی سوال وہاں پر ہوگا کہ وہ ماہیت بھی وجود کے حمل ہونے سے پہلے ثبوت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. وَهَلُمَّ جَرًّا، یہ سوال چلتا جائے گا. وَيَتَسَلسل، تسلسل لازم ہے اور تسلسل محال ہے. یہ اشکال تھا اور علامہ کا جواب حقیقی. لیکن فرماتے ہیں وَقَدْ اضْطَرَّ هَذَا الْإِشْكَالُ بَعْضَهُمْ إِلَى الْقَوْلِ. اب وہ جواب ذکر کر رہے ہیں علامہ کے جو باطل جواب ہیں. تو کہتے ہیں اس اشکال نے مجبور کر دیا بعض لوگوں کو. اب یہاں بعض سے مراد فخر رازی ہے. وہ کیا کہتا ہے اس اشکال سے بچنے کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقَاعِدَةَ مُخَصَّصَةٌ بِثُبُوتِ الْوُجُودِ لِلْمَاهِيَّةِ، کہ قاعدہ جو ہے وہ یہاں پر استثناء رکھتا ہے. قاعدہ یہاں پر مخصص ہے، یعنی قاعدے کو تخصیص لگ گئی ہے اس مورد کے اندر، اس مورد کے ذریعے. یعنی کہنا ہی چاہتا ہے کہ قاعدہ فرعیت تمام موارد میں جاری ہوگا الا ایک مورد. وہ کون سا مورد ہے؟ جہاں پر وجود کو ماہیت پر حمل کیا جائے. اس مورد کے ساتھ یہ قاعدہ مخصص ہو جائے گا، مستثنیٰ ہو جائے گا، قید لگ جائے گی، یعنی خاص ہو جائے گا اس مورد کے ساتھ. پس جب ہم قائل ہو گئے کہ یہ قاعدہ مخصص ہے یعنی اس مورد میں جاری نہیں ہوگا تو پھر اشکال وارد نہیں ہوتا. اشکال وارد ہوتا کیونکہ ہم قائل ہیں کہ قاعدہ یہاں جاری ہی نہیں ہوتا تو پھر اشکال بھی وارد نہیں ہوگا. جواب یہاں پر علامہ نے نہیں دیا ان کو. کیوں یہ جواب قبول نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا اگر قضایا عرفی ہوں، اعتباری ہوں، وہاں تو آپ تخصیص لگا سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 موارد میں قاعدہ جاری ہوگا، ایک مورد میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا. قضایا فقہیہ میں آپ کہہ سکتے ہیں، اصول کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں. مثلا جتنے بھی قواعد اعتباری ہیں، علوم اعتباری ہیں، ان کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاعدہ تخصیص رکھ سکتا ہے، قاعدہ کے اندر مورد استثناء آ سکتا ہے. لیکن یہ والا قانون قضایہ عقلیہ میں جاری نہیں ہو سکتا. کیونکہ قضایہ عقلیہ کے اندر موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ علت و معلول کا ہوتا ہے. موضوع علت ہے،
محمول کیا ہے؟ معلول ہے. جب رابطہ علت و معلول کا ہو تو آیا ہو سکتا ہے کہ موضوع تو ہو لیکن اس کا محمول نہ ہو. تو یہ گویا اسی طریقے سے ہے جیسے علت تو ہے لیکن معلول نہ ہو، اور علت بدون معلول محال ہے، نہیں ہو سکتا. بات ہو گیا نہیں؟ یعنی اگر کوئی کہے اجتماع النقیضین محال، تو یہ اجتماع النقیضین موضوع واقع ہو رہا ہے. یہ علت ہے کس کے لیے کہ محال آئے اس کے اوپر. تو اگر کوئی کہے اجتماع النقیضین تو ہے لیکن استحالہ نہیں آتا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے علت تو آ گئی ہے لیکن معلول نہیں آیا. بات ہے؟ بس یہ اس طریقے سے لازم آ جائے گا. چونکہ ان کے درمیان رابطہ علت و معلول کا ہے، پس یہاں پر آپ استثناء نہیں لا سکتے. اگر آپ استثناء لے کر آئیں گے تو لازم آئے گا کہ یہاں پر علت بدون معلول ہے یا معلول بدون علت ہے. بات ہے؟ بس حتماً جو ہے قاعدہ ہر اگر جاری ہے تو تمام موارد میں، یا تو اصلاً پھر جاری ہی نہیں ہونا چاہیے. بس فخر رازی کا یہ قول بھی باطل ہے، ہمیں قبول نہیں ہے. وَبَعَضَهُمْ إِلَىٰ تَبْدِيلِ الْفَرْعِيَّةِ بِالْإِسْتِلْزَامِ، بعض بزرگان کو اس اشکال نے مجبور کیا کہ وہ کیا کر دے؟ قاعدے کی تعبیر کو ہی بدل دے. قاعدہ کیا تھا؟ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، یعنی فرع کی تعبیر آئی ہوئی تھی. اگر آپ صفت کو موصوف کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ متفرع ہے اس بات پر کہ موصوف کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ہونا چاہیے، صفت بعد میں ہونی چاہیے. فرع کی تعبیر آئی ہوئی ہے. محقق دوانی فرماتے ہیں کہ ہم قاعدے کی لسان ہی تبدیل کر دیتے ہیں، زبان ہی بدل دیتے ہیں، فر کو اٹھا کر استلزام کی تعبیر استعمال کر دیتے ہیں. کیا کریں گے؟ ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له. ہم استلزام کی تعبیر استعمال کر دیتے ہیں، اور استلزام کی جب تعبیر آ جائے گی تو اشکال وارد نہیں ہوگا. کیوں؟ فرعیت اور استلزام کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ فرعیت کے قائل ہو گئے تو پھر ثابت سے پہلے مثبت اللہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر آپ استلزام کے قائل ہو گئے تو استلزام میں مثبت اللہ کا ہونا ضروری تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے ہو ثابت سے، بلکہ ممکن ہے اسی ثابت کے ذریعے ہی کیا کر جائے؟ تحقق پیدا کر جائے. واضح ہے؟ استلزام میں قبلیت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مثبت اللہ کا ثابت ہونا پہلے شرط نہیں ہے استلزام کے لیے، بلکہ اگر وہ اسی ثابت کے ساتھ کہ جو اس پر حمل ہو رہی ہے وہ ثبوت پیدا کر جائے، ثابت ہو جائے تو کفایت کرتا ہے، کہیں گے مستلزمون. پس فرعیت ہے کہ جو سبب بنتی ہے کہ ثابت سے پہلے مثبت اللہ کو ہونا چاہیے، لیکن استلزام اس بات کا اقتضا نہیں کرتا کہ ثابت سے پہلے مثبت اللہ کو ہونا چاہیے. نہ، وہ کہتا ہے، ثابت یہ کہتا ہے کہ مثبت اللہ کو ہونا چاہیے. اب یہ فرق نہیں کرتا میرے لیے وہ مجھ سے پہلے ہو یا میرے ساتھ جو ہے وہ تحقق پیدا کرے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. استلزام عام ہے، وہ ثبوت قبلی کو بھی شامل ہے اور اپنے ساتھ والے ثبوت کو بھی شامل ہو جائے گا. موقع دوانی کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم قاعدے کو ہی چینج کر دیں، ہم فرعیت کی جگہ استلزام کو لے آئیں. جب ہم استلزام کو لے آئیں گے تو اشکال وارد نہیں ہے، کیونکہ اشکال وارد تھا فرعیت کے اوپر اور ہم قائل ہو گئے کس کے؟ استلزام کے. دیکھیں، وَبَعَضَهُمْ محقق دوانی کو مجبور کیا اس اشکال نے. کس کی کیا کہا پھر انہوں نے؟ اِلَىٰ تَبْدِيلِ الْفَرْعِيَّةِ بِاسْتِلْزَامٍ، کہ ہم کیا کر دیتے ہیں؟ فرعیت کو بدل دیں استلزام کے ذریعے. فقال، اس طریقے سے کہا، الحق ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت لا. قاعدہ یوں بنا دیں آپ
ولو بہذا ثابت، یعنی اگر آپ ایک چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اقتضا کرتا ہے، مستلزم ہے اس بات کو کہ مثبت لا کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. ولو بہذا ثابت، اگرچہ وہ اسی ثابت کے ذریعے ہی ثبوت پیدا کرے کہ جو ثابت اس پر کیا ہو رہا ہے؟ حمل ہو رہا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ پس نتیجہ لیتے ہیں آپ موقع کے دوانی. وثبوت الوجود للماہیہ، نہ کہ متفرعون، بلکہ کیا ہے؟ یس مستلزم لثبوت الماہیہ بنفس حاصل الوجود. پس ماہی وجود کا ثبوت ماہیت کے لیے یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ ماہیت ثابت ہونی چاہیے. کس کے ذریعے؟ بحاظ الوجود، کہ جو اس پر حمل ہو رہا ہے اسی وجود کے ساتھ ہی ثابت ہو جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. فلا اشکال، قاعدہ فرعیت والا اشکال بھی وارد نہیں ہوگا. یہ موقع کے دوانی کا جواب تھا. آقا کا یہ جواب بھی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے ہماری بات کس میں چل رہی ہے؟ قاعدہ فرعیت میں چل رہی ہے نا، قاعدہ فرعیت میں چل رہی ہے. اور آپ نے کیا کر دیا؟ موضوع بات ہی بدل دیا. بات آپ جواب وہ دیں کہ جو اشکال کو رفع کر دے. آپ نے اشکال سے بچنے کے لیے موضوع کو ہی بدل دیا. آپ نے نا میں قاعدہ فرعیت کو نہیں مانتا، قاعدہ استلزام لے کر آ جائیں. آ کر بابا قاعدہ فرعیت کا آپ جواب دیں. درست ہے قاعدہ استلزام میں اشکال وارد نہیں ہوتا، لیکن مستشکل نے جواب اشکال جو کیا ہے وہ قاعدہ فرعیت کے اوپر کیا ہے، لہذا آپ اس کا جواب دیتے، یہ اس کا جواب شمار نہیں ہوتا. وَبَعَثَهُمْ إِلَى الْقَوْلِ، تیسرا جو جواب دیا گیا وہ محقق یہ ہیں آغا دشتی ہیں. نہ وہ پرانے ہیں. بہرحال میرے ذہن میں تردید ہے، میں بعد میں دیکھ کے آپ کو عرض کروں گا کہ کون ہے کہ یا یہ سید سند، ہاں سید سند ہیں. سید سند یہ آ کر کہتے ہیں، دیکھیں یہ اصالت الموہوبی جواب دے رہے ہیں. یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں. جو بھی ماہیت کے اصیل ہونے کا قائل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وجود اصلاً تحقق خارجی نہیں رکھتا. خارج میں جو بھی ہے فقط ماہیت ہے، ماہیت کے علاوہ کوئی اور چیز خارج میں نہیں ہے. سید سند یہ آ کر کہتے ہیں کہ وجود اصلاً نہ تو تحقق خارجی رکھتا ہے، چونکہ ہم اصالت الموہوبی کے قائل ہیں، اور نہ ہی تحقق ذہنی رکھتا ہے. یعنی وجود کچھ بھی نہیں ہے ماہیت کے مقابلے میں. جب وجود نہ تو تحقق خارجی رکھتا ہو نہ تو تحقق ذہنی رکھتا ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو قاعدہ فرعیت کا مورد ہی نہیں بنتا. قاعدہ فرعیت وہاں آتی ہے جہاں دو چیزیں ہوں، ثبوت شیئن لشیئن ہے وہاں پر، لیکن یہاں پر تو وجود ہے ہی نہیں ہے. جب وجود نہیں ہے تو ثبوت شیئن لشیئن بھی یہاں نہیں ہے، پس اشکال وارد نہیں ہوتا. بتا دو یہ نہیں. دیکھیں وَبَعَثَهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوُجُودَ لَا تَحَقُّقَ لَهُ وَلَا ثَبُوتَ فِي ذِهْنٍ وَلَا فِي خَارِجٍ. کہتے ہیں وجود اصلاً تحقق نہیں رکھتا، نہ تو ذہن کے اندر نہ ہی خارج کے اندر، پس یہ اشکال وارد نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ پس یہ جو آپ قضیہ بناتے ہیں الانسان موجود، آپ بھی کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں، درست ہے. تو پھر یہ جو موجود آیا ہوا ہے، موجود کا کیا معنی ہے؟ یہ مشتق ہے، اور مشتق کا معنی ہوتا ہے ذات ثبت لہ الوجود. یعنی کیا مراد ہو جائے گی؟ الانسان موجود، اس سے مراد یہ ہوگا انسان وجود رکھتا ہے. تو بس وجود تحقق خارجی رکھتا ہے یا تحقق ذہنی، حد اقل تو مانے اس کو، کیونکہ یہ موجود مشتق ہے اور مشتق اپنے مبدا پر دلالت کرتا ہے. وہ موجود کا مبدا کیا بنے گا؟ وجود.
تو موجود وجود سے نکلا ہے، بس وجود ہے تو یہ مبدا نکلا ہے نا وہاں سے موجود، بس یہ حتمن کوئی نہ کوئی ثبوت تو رکھتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ نہ، درست ہے کہ موجود ان کی شکل مشتق والی ہے، لیکن ہے یہ جامد، شکل اس کی مشتق والی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ جامد ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی اس کا یہ تحقق ہے، الانسان موجود، انسان ہے، انسان تحقق رکھتا ہے، نہ یہ کہ انسان وجود رکھتا ہے۔ موجودن کا معنی یہ نہیں ہے، بس موجودن مشتق نہیں ہے، جامد ہے، اور اس کا معنی ہست ہے نہ کہ ہستی۔ اور میرا پھر بھی جواب جو ہے وہ تام ہو جائے گا، یہ فرماتے ہیں پس وجود تحقق خارجی و ذہنی نہیں رکھتا، پس دو چیزیں نہیں ہیں، پس قاعدہ فرعیت بھی یہاں لاگو نہیں ہوگا، اشکال وارد نہیں ہے۔ دیکھیں، وَلِلْمَوْجُودِ مَعْنَى بَسِيطٌ، موجود درست ہے کہ شکل میں مشتق ہے لیکن وہ معنی بسیط رکھتا ہے، یعبر عنہ بالفارسیہ بہست، معنی بسیط کو فارسی میں کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ ہست سے، یعنی ہے۔ والاستقاق سوریون، اس کا مشتق ہونا سوری ہے، شکل اس کی مشتق جیسی ہے، ویلا خود مشتق نہیں ہے۔ نتیجہ فلا ثبوت لہ، پس وجود جب ثبوت ہی نہیں رکھتا، حتی یتوقف علی ثبوت الماہیہ، تاکہ یہ موقوف ہو کس کے اوپر؟ کہ ماہیت ثبوت رکھتی ہو اس سے پہلے، یہ خود ثبوت ہی نہیں رکھتا تو کیسے اقتضا کرے گا کہ مجھ سے پہلے ماہیت بھی ثبوت پیدا کر لے؟ پس یہ اقتضا موجود نہیں ہے، اشکال وارد نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ، آپ کا جواب اصالت الماہیت کے بنیاد پر ہے، اور ہم اصالت الماہیت کو قبول نہیں کرتے۔ رات کا تیسرا اور آخری جواب، چوتھا میرا خیال بنے گا، 1 2 3 چوتھا جواب۔ چوتھا جواب بھی اصالت الماہوی دے رہے ہیں، لیکن اصالت الماہوی کے جو تھوڑے بہت بہتر ہیں، وہ دو سید سند تو کہتے ہیں اصل وجود نہ خارجی وجود رکھتا ہے نہ ہی ذہنی۔ یہ بزرگواران نے تھوڑی سی وجود کے اوپر لطف کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو خارج میں تو نہیں مانتے، لے ہاں ٹھیک ہے ذہن کی حد تک آپ کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن آ کر یہاں فرماتے ہیں، یوں آ کر بیان کرتے ہیں، میں اس کو تھوڑا منظم کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ مطلب جو وہ واضح ہو جائے۔ پہلے میں 2 اصطلاحوں کی آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ مطلب کو تطبیق کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک لفظ اس میں حصہ استعمال ہوا ہے، مجھے کہتا ہے نا میرا حصہ دو، ایک لفظ حصہ ہے اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے فرد کا، ان دو میں فرق ہے۔ حصہ اور فرد آپس میں مختلف ہیں، کیا فرق ہے ان کے درمیان؟ میں پہلے مثال دے دیتا ہوں، مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر تعریف واضح ہو جائے گی۔ مثلا ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ سوہان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اب سوہان کیا ہے؟ یہ مفہوم کلی ہے، اب وہ سوہان کسی کا بھی ہو، قم میں بنتا ہو، مشہد میں بنتا ہو، اسفہان میں بنتا ہو، جہاں بھی بنتا ہو، یہ مفہوم کلی ہے، معنی عام ہے سوہان۔ لیکن جب آپ اس کو کہیں گے کہ کیا سوہان قم، اب آپ نے کیا کیا؟ اس معنی عام کو اضافہ کر دیا کس کی طرف؟ قم کی طرف، یعنی اس معنی عام کو کیا کر دیا؟ قید لگا دی۔ پس قم کیا ہے؟ قید، اور اس سوہان کیا ہے؟ مقید۔ جب قید آ گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مقید ہوگا۔ پس سوہان نے قم کے اندر قم قید ہے اور سوہان کیا ہے؟ مقید ہے، درست ہے؟ آیا قم سوہان کی ذات میں داخل ہے یا خارج ہے؟ خارج ہے۔ سوہان قم کے ساتھ نہیں بنتا، یعنی قم کی ملاوٹ کرو تو مثلا سوہان نہیں بنتا، واضح ہے؟ بس یہاں کیا ہو جائے گا؟ ہمارے پاس ایک مقید ہے، کون ہے وہ؟ سوہان، ایک ہمارے پاس قید ہے، کیا ہے وہ؟
قم ہے، اور ایک ہمارے پاس اضافہ ہے. کون سا اضافہ؟ سبحان کا ارتباط قائم کر دینا کس کی طرف؟ قم کی طرف. یہ ایک اضافہ ہمارے پاس موجود ہے. اس اضافے کو کہا جاتا ہے تقید. بس تین چیزیں ہوں گی ہمارے پاس: مقید سبحان، قید قم، تقید ارتباط اضافہ. یہ تقید ہو گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کہتے ہیں کہ اگر قید خارج ہو اور تقید داخل ہو مقید کے اندر، وہاں اس کو کہتے ہیں یہ حصہ ہے. مثلا یہ لے لیں، سبحان مانے عام تھا. سبحان کو جب قم کی طرف اضافہ کیا تو سبحان ہوگا مقید، قم ہو گئی قید. درست ہے؟ اور یہ قید خارج ہے کس سے؟ مقید سے، یعنی سبحان سے. لیکن تقید مقید میں شامل ہے، تبھی تو وہ مقید بنا ہے. سبحان مقید کب بنا؟ کہ جب آپ نے ارتباط دیا اس کو قم کے ساتھ، اضافہ کیا کس کے ساتھ؟ قم کے ساتھ. پس تقید ذات میں شامل ہے کس کے؟ قید کے. کیونکہ اگر تقید قید مقید میں شامل نہ ہو، مقید کی ذات میں شامل نہ ہو، تو وہ مقید نہیں بنتا. بات واضح ہے؟ پس یہاں پر جہاں بھی قید خارج ہو مقید سے اور تقید اس کی ذات میں شامل ہو، اس کو کہتے ہیں یہ حصہ ہے. پس سبحان قم کیا ہے؟ حصہ ہے. کس کا؟ سبحان، جو کہ معنی عام ہے. معنی عام سبحان ہے، اس کے مختلف حصے ہیں. ایک حصہ قم ہے، سبحان قم ہے. ایک اس کا حصہ جو ہے وہ سبحان مشہد ہے. ایک حصہ اس کا کیا ہے؟ سبحان اصفہان ہے. مثلا اس طریقے سے یہ حصص ہیں اس کے. بس حصے کی جو تعریف ہے فلسفے کے اندر کیا ہے کہ مقید کے اندر قید تو داخل نہ ہو لیکن تقید کیا ہو؟ شامل ہو اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں یہ حصہ ہے. جیسا کہ مثال دی، قم سبحان سے خارج ہے لیکن تقید اس کے سبحان قم کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے. کوئی تقید شامل نہ ہو تو وہ مقید نہیں ہو سکتا. اضافہ اس کے اندر شامل ہے. فرد کسے کہتے ہیں؟ فرد ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، مقید، قید اور تقید. یعنی قید بھی اس کے اندر داخل ہے اور تقید بھی کیا ہے؟ اس کے اندر شامل ہے. مثلا زید کو لے لیں. زید فرد ہے کس کا؟ انسان کا. انسان معنی عام ہے. درست ہے؟ اور انسان سفید کیا ہے؟ اس کا حصہ ہے. درست ہے؟ اور زید کیا ہے؟ اس کا فرد ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قید جو تھی سیاہی یا سفیدی مثلا کیا ہے؟ وہ اس کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. اس کے سے خارج نہیں ہے. پس جہاں پر قید، تقید اور مقید اکٹھے ہوں وہاں کہتے ہیں یہ فرد ہے، اور جہاں پر قید خارج ہو لیکن تقید داخل ہو وہاں پر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ حصہ ہے. بات واضح؟ اب کہتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں اصالت الماہیت والے. مثلا اس میں شیخ اشراق شامل ہیں، محقق داماد شامل ہیں، محقق لاہجی شامل ہیں. یہ جواب دینے میں وہ کہتے ہیں آپ کی مراد کیا ہے وجود سے جب آپ کہتے ہیں الماہیت موجودۃ یا الانسان موجود. جب آپ موجود، وجود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور حمل کر رہے ہیں ماہیت سے، وجود سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آیا وجود سے مراد آپ کی معنی عام ہے؟ معنی عام تو فقط ذہن میں ہوتا ہے. آپ کو خارج میں شخصی وجود ملیں گے. معنی عام کبھی نظر آیا آپ کو؟ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مثلا جا رہا ہو راستے میں، حرم کی طرف جا رہا ہو، اپنے گھر جا رہا ہو، آپ کہیں یہ معنی عام جا رہا ہے وجود کا. معنی عام خارج میں نہیں ہوتا. معنی عام فقط ذہنی ہے. کہتے ہیں اگر آپ معنی عام مراد لے لیں تو قاعدہ فریت جاری نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ فریت وہاں ہے جہاں وجود تحقیق خارجی رکھتا ہو، اور پھر آپ اس کو کیا کریں؟ حمل کریں وجود کے ماہیت کے اوپر. درست ہے؟ تو اب جب یہ ہے ہی امر ذہنی تو قاعدہ فریت اس پر لاگو نہیں ہوگا. بات واضح؟ دوسرا کہتے ہیں آیا آپ کی مراد معنی عام تو نہیں ہے، چلو آیا مراد آپ کی حصہ ہے؟ معنی خاص جو کہ حصے کے صورت میں ہو، حصہ مراد ہے آپ کا. یہ کہتے ہیں اگر ہم مانتے ہیں وجود
کا جو معنی عام ہے یہ اپنا حصہ بھی رکھتا ہے، حصص رکھتا ہے. ہم سید سند کی طرح نہیں ہے کہ جو حصص کے قائل ہی نہیں ہے، وجود کو اصلا ذہن میں مانتا بھی نہیں ہے نا. وجود کا جو معنی عام ہے یہ حصے بھی رکھتا ہے، یعنی ایک معنی عام ہے، ایک اس کا معنی خاص ہے. وجود انسان، وجود بقر، وجود غنم، یہ سارے کیا بن جائیں گے؟ حصص بن جائیں گے اس کے. اگر مراد آپ کی معنی حصی ہے، حصہ مراد ہے، تو فرماتے ہیں معنی حصی بھی کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں نہیں ہوتا، کیونکہ حصے کا موتن بھی ذہن ہے. پس معنی جو حصہ ہے وہ بھی ذہن میں ہے، پس قاعدہ فریت یہاں بھی لاگو نہیں ہوگا. تیسرا کیا بچتا ہے فرق؟ کہ آپ کی مراد اس وجود سے کہ جو محمول واقع ہو رہا ہے اس سے مراد فرد والا ہے، یعنی تحقق خارجی رکھتا ہے، اپنا مصداق رکھتا ہے خارج میں. اگر یہ مراد ہو تو ہم ثابت کر چکے ہیں پہلے آپ کے لیے کیا؟ کہ وجود تحقق خارجی نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے نزدیک ماہیت اصیل ہے. خارج میں جو فرد رکھتا ہے، خارج میں جو تحقق اور مصداق رکھتا ہے وہ کون ہے؟ ماہیت ہے، نہ کہ وجود. پس جب تحقق خارجی نہیں رکھتا پس قاعدہ فرعیت کا وہاں بھی موتن نہیں بنتا. پس قاعدہ فرعیت وجود جہاں تحقق رکھتا ہے وہاں موتن نہیں ہے قاعدہ فرعیت کا، کیونکہ وہ تحقق ذہنی تھا، اور قاعدہ فرعیت کہاں جاری ہوتا ہے؟ تحقق خارجی میں. اور جہاں پر قاعدہ فرعیت جاری ہوتا ہے وہاں پر وجود تحقق نہیں رکھتا. بس ہر تینوں صورتوں کے اندر قاعدہ فرعیت کا کوئی مورد نہیں ہے اور اشکال بھی وارد نہیں ہوتا. نہیں معلوم مطلب سمجھا پایا نہیں تو رجوع کریں گے، دوبارہ اس کو سنیں یا شروعات کی طرف رجوع کریں گے تو مطلب واضح ہو گیا. اصل مطلب یہی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. وَبَعَضَهُمْ إِلَى الْقَوْلِ، بعض نے یہ قول اختیار کیا بِأَنَّ الْوُجُودَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَعْنَى الْمُطْلَقِ، وجود کیا ہے؟ معنی مطلق، معنی عام رکھتا ہے. وَهُوَ مَعْنَى الْوُجُودِ الْعَام، وہ کیا ہے؟ معنی وجود عام ہے. اور کیا ہے؟ اور کیا چیز رکھتا ہے؟ وَالْحِصَص، آپ کے پاس کیا تعبیر ہے یہاں پر؟ حصص ہے، آپ کے پاس بھی حصص ہے. وَالْحِصَص، اور حصص رکھتا ہے. حصہ کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْمَعْنَى الْعَامُ مُضَافًا إِلَى مَاهِيَّةٍ مَاهِيَّةٍ بحیث، یہ آپ تعریف کر رہے ہیں حصہ کی. پہلی چیز کیا ہے اس کے اندر؟ پہلی چیز اضافہ ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ تقید. درست ہے؟ آپ معنی عام کو یعنی وجود کا جو معنی عام ہے اس کو اضافہ کر دیتے ہیں ماہیت کی طرف. کس کی طرف؟ وجود انسان، وجود شجر، وجود بقر، یہ اضافہ کر رہے ہیں. یہ اضافہ تقید کہلاتا ہے. یہ ایک اس کی رکن ہو گیا تعریف کا. بحیث یکون التقیید داخلا والقید خارجا، یعنی اس طریقے سے آپ اضافہ کریں ماہیت کی طرف کہ تقید یا تقیید جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں وہ تو داخل ہو اس کے اندر، لیکن قید کیا ہونی چاہیے؟ خارج ہو. تو اس کو کہتے ہیں یہ حصہ ہے. کہتے ہیں یہ والا معنی بھی وجود کے لیے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں اس وجود کو، لیکن اس کو ہم اضافہ کر لیتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ مانتے تو ہیں یہ وجود یہ تحقق رکھتا ہے ذہن کے اندر ان دو معنی میں، معنی عام کے اندر اور حصہ کے اندر، لیکن قاعدہ فرعیت یہاں لاگو نہیں ہوتا کیونکہ قاعدہ فرعیت تو تحقق خارجی میں ہوتا ہے. بس یہ مورد نہیں ہے. اب اگلے مورد میں آ جائیں. وَأَمَّا الْفَرْدُ، آیا وجود جو ہے وہ فرد رکھتا ہے یا نہیں؟ نہ. اما الفرد، فرد کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَجْمُوعُ الْمُقَيَّدِ وَالتَّقْيِيدِ وَالْقَيْدِ، جب ان تینوں کو مد نظر رکھیں یعنی قید بھی داخل ہو مقید کے اندر تو اس کو فرد کہتے ہیں. تو آیا وجود اس معنی میں تحقق رکھتا ہے؟ کہتے ہیں فلا ثبوت فلیس لہ ثبوت، اس معنی میں وجود کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. پس جب وجود تحقق خارجی ہی نہیں رکھتا، فرد ہی نہیں رکھتا، پس قاعدہ فرعیت جاری نہیں ہوگا. یہ تھے جواب کے جو باطل تھے جس کو علامہ قبول نہیں کرتے، یا تو مبنائی اشکال ہے یا بنائی اشکال ہے کہ جو آپ کو ذکر کر دیا، یعنی اصالت الماہیت کے مطابق ہے، اور اصالت الماہیت کو ہم چونکہ نہیں مانتے بس یہ جواب بھی قابل قبول نہیں ہو جائے گا. وَشَيْءٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَجْوِبَةِ عَلَىٰ فَسَادِهَا لَا يُغْنِي طَائِلًا، کہتے ہیں کہ اس قسم کے اور بھی جواب دیے گئے ہیں جو کہ کیا ہیں؟ فاسد ہیں، اور اس کو ہم تلانی نہیں کرتے. وَالْحَقُّ فِي الْجَوَابِ مَا تَقَدَّمَ، حق وہی جواب ہے کہ جو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے. کیا ہے وہ؟
मिन अन्नल काइदता इन्नमा तजरी फी सबूत शैइन ले शैइन ला सबूतो अशय। अब यहां पर ताबीर को बदल दिया, हालांकि ये बात उन्होंने पीछे सरहद के साथ ये बात नहीं की थी। कहते हैं देखें हमारे पास हाल की दो किस्में हैं। मंतिक मुजफ्फर में आपने पढ़ा है, अर्ज किया था मंतिक हर जगह इस्तेमाल हो रही है, तो मंतिक में कवि नहीं है, फलसफे में वारिद होगा तो फिर हैरान और सरगर्दा ही रहेगा, मतलब समझ में नहीं आ पाएगा। हाल की दो किस्में हैं, हाल या हले बसीता होता है और हाल या क्या होता है, मुरक्कबा होता है। हले बसीता में सबूत शय होती है फकत, यानी आप एक शय के सबूत के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आया ये शय तहक्कुक रखती है या नहीं रखती। आप पूछते हैं कि इंसान मौजूद है या नहीं है, बकर मौजूद है या मौजूद नहीं है। यहां फकत आप सबूत शय के बारे में पूछ रहे होते हैं, वला गैर। जहां पर फकत सबूत शय पूछने का मरहला हो उसको कहते हैं ये हले बसीता है। हलिल इंसान मौजूदुन, क्या इंसान मौजूद है? हलिल बकर मौजूदुन, क्या बकर मौजूद है? हलिल मलाइकत मौजूदतुन, क्या मलाइका मौजूद हैं? ये इस किस्म की जो ताबीरें हैं ये क्या है, ये हलिय बसीता कहलाती हैं। ये हल जहां पर इस्तेमाल होता है, जहां पर सबूत शय फकत मोरिद सुआल करार पाए, उसको हले बसीता कहते हैं। एक हमारे पास है हले मुरक्कबा, कि जहां पर सबूत शैइन लिशैइन होता है, यानी आप एक सिफत को साबित करते हैं मौसूफ के लिए। मसलन आप कहते हैं हलिल ज़ैद काइमुन, यानी आप ये पूछना चाहते हैं कि आया कयाम ज़ैद के लिए साबित है या नहीं है। हलिल मगनातीसो यनजज़िबु, मसलन आहन जो है वो हदीद जो है, आया मकनातीस जो है वो हदीद को अपनी तरफ खींचता है, ये वाला आप सवाल करें, यह हले मुरक्कबा है। यानी आप खींचने की सिफत को पूछना चाहते हैं किसके लिए? हदीद के लिए, मकनातीस के लिए। यानी आया मकनातीस हदीद को खींचता है अपनी तरफ या नहीं खींचता। यहां आप सबूत शैइन लिशैइन करना चाहते हैं, यानी आप ये पूछना चाहते हैं कि खींचने वाली जो सिफत है वो मकनातीस में मौजूद है या नहीं है। सबूत शैइन लिशैइन जहां पर हो वहां हले मुरक्कबा कहा जाता है। बात वाज़ेह होगी जब ये वाली, तो अब जवाब उसका, बाबा कायदा फरइयत का मोरिद हले मुरक्कबा है, और हमारी जो बात चल रही है कहां चल रही है? हले बसीता में। बस यहां पर मोरिद हले इसका कायदा फरइयत वाला असलन है ही नहीं है, ताकि कोई इश्काल वारिद हो। यहां पर हम सबूत शैइन लिशैइन नहीं करना चाहते, हम यहां पर सबूत शय के बारे में सवाल कर रहे हैं कि माहियत मौजूद है, माहियत तहक्कुक रखती है, सबूत रखती है, यह आपको बताना चाहते हैं फकत। बस कायदा फरइयत का मोरिद नहीं है, बस इश्काल भी वारिद नहीं होता। कहते हैं अवल हक़ फिल जवाब मा तक़द्दम, हक वही है कि जो हमने जिक्र कर दिया। क्या है कि अन्नल काइदता इन्नमा तजरी फी सबूत शैइन लिशैइन, कायदा जारी होता है कि जहां पर आप एक चीज को किसी चीज के लिए साबित करते हैं, ला फी सबूत शय, न कि जहां पर सबूत शय फकत मद्देनजर हो, वहां पर कायदा फरइयत जारी नहीं होता। वब इबारतिन उखरा मजरल काइदते हुवल हलियतुल मुरक्कबा, कायदा कहां जारी होगा? जहां हलिय मुरक्कबा का जवाब होगा, हलिय मुरक्कबा का मोरिद होगा, दूना अल हलिया अल बसीता, न कि वहां जारी होता है कायदा जहां क्या होता है, हलिय बसीता का मोरिद होता है। कमा फी मा नहनु फी, हमारा मोरिद कौन सा है? हमारा मोरिद हलिय बसीता वाला है, बस यहां पर कायदा फरइयत भी जारी नहीं होगा।